الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک سوال بہت کیا جاتا ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ جی گھر میں جنات کی موجودگی کی علامات بتائیں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کی علامات جو ہوتی ہیں اس میں ڈفرنس اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ بعض علامات ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے سمجھنے میں آ جاتی ہیں اور عام لوگوں کے لیے وہ بآسانی سمجھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، لیکن بعض علامات ہوتی ہیں جو اس فیلڈ کا ماہر ہی اسے سمجھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں کچھ علامات ذکر کروں گا جو عام لوگوں کو بھی سمجھ آ سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس گھر میں جنات کا اثر ہو، رہتے ہوں، وہاں پر شیاطین شرارتیں ضرور کرتے ہیں۔ شیاطین جو ہوتے ہیں، جنات جو ہوتے ہیں، وہ جس گھر میں رہتے ہوں وہاں پر وہ کوئی ہلچل نہ کریں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی، کبھی کوئی لائٹ بند کر دی، دروازہ نوک کر دیا، دروازہ کھول دیا، دروازہ بند کر دیا، اور کوئی بھی اس طرح کی شرارت ہو سکتی ہے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر جو ہے وہ انسان کو مختلف کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیزاری، بے چینی، غصہ اور مختلف طرح کی طبیعت، بیزار رہنا، سمیل لانا گھر سے، اور اس طرح کی مختلف کنڈیشنز۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی ایک علامت ہوتی ہے اس گھر سے بیماری کا ختم نہ ہونا، یہ بھی ایک علامت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں تو جنات جہاں پر بھی رہے ہیں وہاں پر انہوں نے یعنی شریر جنات جس گھر میں بھی رہے ہیں وہاں پر انہوں نے شر لازمی چھوڑا ہے، اور اس شر کی وجہ سے بہت سارے لوگ افیکٹڈ بھی ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوئے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو صحابہ کرام بہت بیمار ہو گئے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ اس حالت کو پہنچ گئے کہ مدینہ کے بارے میں برے جملے کسنے لگے یا اشعار کہنے لگے کہ یہاں پر ہم آئے ہیں، اس کی آب و ہوا نہیں ٹھیک، ہمیں کھانا نہیں پسند آیا، ہم بیمار ہو گئے ہیں، ایمن سیدہ عائشہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سارے صحابہ کی یہ کنڈیشنز، کافی صحابہ کی یہ کنڈیشن تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میرے اللہ، بہت ساری دعائیں کی جن میں یہ بھی دعا تھی کہ اللہ بیماری کو یہاں سے جوفہ میں لے جا۔ جوفہ ایک وادی کا نام ہے، کہ مدینہ کی بیماری کو جوفہ میں لے جا۔ حضور نے خواب دیکھا، صحیح سند کے ساتھ یہ احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک بڑی سی عورت ہے، لمبی ساری، اور اس نے برقع ٹائپ پہنا ہوا ہے، اور وہ مدینہ سے اٹھی ہے اور جوفہ میں چلی گئی۔ اب بعض علماء نے، محدثین نے کہا کہ یہ واقعی جناتی اسیب تھا، سایہ تھا، جنات کے رہائش گاہ بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے نحوست اور شر کی وجہ سے صحابہ کرام پر یہ اثرات تھے، یہ بیماری تھی۔ اب اس بات کو بعض لوگوں نے اس پر بحث کی، جی وہ تو ایک بیماری بھی ہو سکتی ہے، وبا بھی ہو سکتی ہے، تو اس بات کو دوسری جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مستدرک الحاکم میں موجود ہے، 2068 نمبر حدیث ہے، تو وہ اس بات کو تقویت دیتی ہے۔ وہ کس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر مال کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا، چور آیا، کسی چیز کو انہوں نے محسوس کیا کہ میں نے دروازہ بھی لاک کیا ہے، پھر بھی کوئی چیز، کوئی کھجوریں کھا رہا ہے، مال کھا رہا ہے یا کچھ بھی، تو انہوں نے جب جا کر اس کو پکڑا تو اس نے منت سماجت کی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی بتا کے گیا۔ تو وہاں پر ایک تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نا، ایک یہ حدیث ہے جو مستدرک الحاکم میں موجود ہے۔ اس حدیث کے مطابق، اور یہ صحیح سند کے ساتھ، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی اس جن کے ساتھ کنورسیشن ہوئی، بات ہوئی، ڈسکشن ہوئی، تو اس نے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر آنے سے پہلے ہم یہاں پر موجود ہوا کرتے تھے، ہماری یہ رہائش گاہ ہوا کرتی تھی، صرف یہ علاقہ ہماری رہائش گاہ کا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں اس سے پہلے جنات کی یہ رہائش گاہ تھی، اور پھر صحابہ کرام کو مسائل بنے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر وہ چلے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عموماً یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں جنات ہیں تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، ہم مقابلہ کریں گے، فیس کریں گے، اس کا علاج کریں گے، اس کو نکال لیں گے یہاں سے۔ تو
تو وہ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جہاں پر اذان دی جاتی ہے وہاں سے جن جادو بھاگ جاتے ہیں، جنات شیاطین وہاں سے اتنی دور بھاگ جاتے ہیں جہاں تک اذان کی آواز ہے۔ تو چاروں کونوں میں گھر کے ایک ایک اذان دیں، آپ 7 دن دے لیں، 10 دن دے لیں، روزانہ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، کارنر کی طرف منہ کر کے دے سکتے ہیں، کسی ایک کمرے میں دے سکتے ہیں، وہ سارے گھر کے لیے کافی ہوگی، تو گھر کے لیے۔ پھر دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات صحن میں کھڑے ہو کے، کمرے میں کھڑے ہو کے 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے بآواز بلند، پھر آخری 3 کل، بس یہ اتنی سی پڑھائی ہے گھر سے جنات کو بھگانے کے لیے۔ اور اگر آپ مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب پر رقیہ دم ہے، جو مریض کے لیے یا مریض کے گھر میں پڑھائی کرتے ہیں ہم، وہ ریکارڈ کیا ہوا ہے، تو وہ آپ اپنے گھر میں چلائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ کے فضل سے یہ شر ختم ہو جائے گا۔ ہاں، خود بھی حفاظتی پڑھائی کریں تاکہ آپ پر ان کا اثر نہ ہو جادو جنات کا، اور اگر کوئی اثر ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ حفاظتی پڑھائی میں سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آخری 3 کل ہے، یہ صبح و شام پڑھیں اللہ کی رحمت سے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوگا جادو جنات کی وجہ سے، کوئی کسی قسم کا بھی اشار ہوگا، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ پڑھائی کرنے سے جادو جنات اگر گھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ ختم ہو جاتے، چلے جاتے انشاءاللہ۔ تو یہ عمل کریں، اللہ خیر فرمائیں گے۔